بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان، ایران سمیت دنیا بھر سے افغان پناہ گزینوں کا انخلاء جاری ہے۔ پاکستان کی جانب سے جو غیر قانونی افغانی پاکستان میں مقیم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ACC کارڈ ہولڈرز ہیں یا POR کارڈ ہولڈرز ہیں، ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ خاص طور پر 1 ستمبر POR کارڈ ہولڈرز کو ڈیڈ لائن ضرور دی گئی ہے اور کہا گیا کہ اب آپ اپنا سامان سمیٹیں اور رضاکارانہ طور پر 1 ستمبر سے پہلے یہاں سے چلے جائیں، اور اب اس کے لیے 21 سے 20 دن رہ گئے ہیں، آپ کو پتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ پاکستان نے یہ آخری ڈیڈ لائن دی ہے اور آخری وارننگ بھی دی ہے، اور اس حوالے سے خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے، انتہائی بڑی خبر ہے کہ آخر پاکستان افغانیوں کے خلاف اب یہ 1 ستمبر کی ڈیڈ لائن آخری کیوں ہوگی، اس پر بھی بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے افغانستان کا دورہ کیا تھا، کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں، خاص طور پہ جو پشاور میں گزشتہ روز کچھ POR کارڈ ہولڈر جو افغانی تاجر ہیں پاکستان میں پشاور میں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں یہ بات کی ہے، اور یہ حیران کن بات ہے جو اب تک نہ پاکستان کی جانب سے آئی ہے یہ بات، نہ افغانستان کی جانب سے، لیکن یہ بات انتہائی اہم ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی دورے افغانستان میں جب گئے تھے، اچانک وہ دورہ تھا ان کا، اس دورے میں ناراضگی ہوئی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اور محسن نقوی ناراض ہو کر پاکستان آئے، کیونکہ محسن نقوی کے سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ جو افغانستان وہ اپنی سرزمین پر جو دہشت گرد وہاں پر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں، ان کی روک تھام کریں، نمبر 1۔ دوسرا پھر یہ تھا کہ افغان مہاجرین کے انخلاء کے اوپر، کیونکہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی عوام، پاکستان کے ادارے اس بات پر متفق ہیں کہ اب افغان مہاجرین کو ہر صورت نکالنا ہے۔ تو ان دو باتوں پر افغان طالبان حکومت کے ساتھ پاکستان کے وزیر جو ہے داخلہ محسن نقوی کے معاملات صحیح نہیں ہوئے، اور وہ ناراض ہو کر پاکستان واپس آ گئے۔ اب اس حوالے سے جب یہ کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ابھی پاکستان میں غیر قانونی افغانیوں کے خلاف، ACC کارڈ ہولڈرز کے خلاف، POR کارڈ ہولڈرز کو پورے صوبوں کو کہا گیا، IGs کو کہا گیا ان کا ایک کا ڈیٹا نکالیں، ایک کو رضاکارانہ طور پر کہیں آپ چلے جائیں، اور جو نہیں جائے گا بعد میں اس کو بتائیں کہ پھر بعد میں کچھ نہ کہنا، اپنا سامان سمیٹیں، اپنے تجارت، اپنا ہر چیز یہاں سے سمیٹیں، ختم کریں اور چلے جائیں، یہ کہا گیا ہے۔ تو اب اس حوالے سے جب افغانیوں کی جو POR کارڈ ہولڈرز ہیں، بالخصوص جن کی تعداد 15 لاکھ ہے، ان کی چیخیں اب آپ سب کو سنائی دے رہی ہیں۔ وہ چیخیں کیسے سنائی دے رہی ہیں؟ اب انہوں نے جو پشاور میں مقیم افغان کاروباری ہیں، جو بزنس مین ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں ایک طرف وہ الزامات لگا رہے ہیں، ایک دوسری طرف وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں پاکستان سے، افغانستان سے، تیسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان افغانستان میں کوئی مسئلہ ہے تو ہم ثالثی کا کردار بھی ادا کرتے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہ اب یہ 20-22 دن رہ گئے ہیں تو ہم کس طرح اپنا سامان سمیٹ سکتے ہیں۔ تو ان گدھوں کو، ان نغمہ خرام افغانیوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پچھلے 2 سال سے 2023 سے اب تک یہ روزانہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب پورے افغانیوں کو نکالا جائے گا، پاکستان ٹی وی چینل میں، YouTube، سوشل میڈیا، ہر جگہ یہی خبریں چل رہی ہیں، اخبارات میں یہ خبریں چل رہی ہیں، عام پبلک میں کہ بھائی اب افغانیوں کو نکالا جائے گا، آپ خود چلے جائیں۔ 2 سال سے چیخ رہے ہیں، بلکہ اب تو 2.5 سال ہو گئے۔ اس کے باوجود ان کو 3 دفعہ یہ ڈیٹ توسیع پہ توسیع دی جا چکی ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ اتنی جلدی ہم کیسے نکل جائیں اپنا سامان سمیٹ کر۔ تو اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسرے پشاور میں جو افغان کمشنریٹ ہے، اس کے حوالے سے وہ بند ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، اور وہاں پر کام کرنے والے جو ملازمین تھے تو وہ مشکلات کا شکار ہوں گے، لیکن پھر بات وہی ہے، وہاں پر لگائے گئے ملازمین بھی جو ہیں وہ بھی رشوت کے طور پر، رشوت کے بنیاد پر بہت سارے ملازمین لگے ہیں، اور کچھ ہو سکتا ہے میرٹ پر بھی لگے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے ان دونوں خبروں کی میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ افغان یہ جو مہاجرین جو کاروباری لوگ ہیں یہ کیا موقف رکھتے ہیں، پھر وزیر داخلہ محسن نقوی کیوں ناراض ہوئے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا YouTube چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے، تاکہ افغان مہاجرین کے حوالے سے پاکستان، ایران سمیت دنیا بھر سے جو انخلاء ہو رہا ہے، یا پھر پاکستان افغانستان کے تعلقات ہوں، یا پھر دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال ہو، پاکستان میں عدالتی یا سیاسی بدلتی ہوئی صورتحال ہو، اس حوالے سے آپ کو بر وقت آگاہی مل سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ افغان بزنس کمیونٹی نے سب سے پہلے جو بات ہے کہ پاکستان میں رہنے کی مہلت میں توسیع نہ ملنے پر دھمکی دی ہے پاکستان کو، ہم خود سوزی کریں گے۔ افغان مہاجرین متحدہ اعلی شورا کے چیئرمین بریانی میاں کھیل اور متحدہ افغان تاجر اتحاد کے چیئرمین سید، یہ بریانی نہیں ہے، سورے بریالے ہے، اور میاں کھیل صاحب ہیں، اور متحدہ افغان تاجر اتحاد کے چیئرمین سید نقیب بادشاہ نے پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا
کہ حکومت پاکستان اور خصوصاً خیبر پختونخوا کے عوام کے شکر گزار ہیں کہ 50 سال ہمارا بوجھ اٹھایا، لیکن 24 دن میں کیسے کاروبار سمیٹ کر افغانستان جائیں۔ پھر میں وہی بات بتا رہا ہوں کہ 2-2.5 سال سے آپ کو روزانہ کہا جا رہا ہے کہ نکل کے جائیں جائیں جائیں، اپنا سامان سمیٹیں، پھر اب جب لاسٹ ڈیڈ لائن دی گئی ہے تو اب ان کی چیخیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں۔ اس کے بعد جو میاں کھیل صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ UNHCR خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، جو اقوام متحدہ کی مہاجرین کے لیے کام کرنے والی تنظیم ہے، ان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں امارات اسلامی جو افغان طالبان حکومت ہے افغانستان کی، وہ ہمارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی یا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اور نہ افغانستان میں بے وقت جانے والے 30 لاکھ افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھانے کی سکت موجود ہے۔ ہماری نسلیں پاکستان میں پیدا ہوئی اور آج وہ زندگی کے ہر شعبے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی یہ تیسری نسل افغانیوں کی پاکستان میں ہے جو اس وقت یہاں پر پروان چڑھ رہی ہے۔ ان کے دادا آئے، ان کے باپ، پھر ان کے بیٹے، یہ 3 نسلیں افغانی 50 سال ہو گئے۔ پاکستان میں آئے سوویت یونین کی جنگ، امریکی جنگ، یہ 2 جنگوں میں 1 کروڑ کے قریب افغانی پاکستان میں آئے۔ اب اس کے بعد جو میاں کھیل صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان افغان عوام کی بے دخلی کی مدت پر نظر ثانی کرے اور افغان عوام مہلت دے کر وہ اپنا کاروبار سمیٹ لیں اور اپنی جمع پونجی کوریوں کے مول فروخت نہ کریں، جبکہ انہوں نے کہا کہ PR کارڈ ہولڈر کو طویل المدتی ویزے جاری کیے جائیں اور جن افغانیوں کی زندگیوں کو افغانستان میں خطرات لاحق ہیں UNHCR انہیں کسی تیسرے ملک میں آباد کرے، جن کی تعداد پاکستان میں بھی اس وقت جو تیسرے ملک میں آباد کے خواہشمند ہیں ان کی تعداد تقریباً 30 سے 25 ہزار کے قریب ہے، جنہوں نے افغان جنگ میں امریکی فوجی، امریکی اتحادی جو افواج ہیں یا جو ایمبیسیز ہیں ان کے لیے کام کیا، یا پھر وہ صحافی جو ان کے لیے کام کرتے رہے، وہ بنیادی حقوق یا انسانی حقوق کی تنظیمیں جنہوں نے ان کے لیے کام کیا، جو انہوں نے NGOs کے ذریعے کام کیا، وہ لوگوں کا اب افغان طالبان حکومت سے خطرہ۔ حالانکہ افغان طالبان حکومت نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ انہوں نے سب کو معاف کر دیا ہے، اس کے باوجود ان کی زندگیوں کو آج بھی خطرہ ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ افغان طالبان حکومت کا رویہ پھر بھی اس وقت مناسب نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ پریشانی کا شکار ہیں۔ اس کے بعد جو میاں کھیل صاحب ہیں انہوں نے یہ الزام لگایا کہ افغانستان میں پاکستانی قونصلیت سے ویزا لینا بہت مشکل ہے، 6 ماہ بعد ویزا لگتا ہے، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے افغانیوں سے $1000 وصول کر کے ویزے لگوائے جاتے ہیں۔ 50 سال سے آباد افغان خاندانوں کی واپسی کے لیے پالیسی واضح کی جائے اور بے سر و سامانی کی حالت میں انہیں بے دخل نہ کیا جائے۔ چیئرمین افغان مہاجرین متحدہ اعلیٰ شورا کا کہنا تھا کہ افغانستان میں نہ تو تعلیم ہے اور نہ ہی روزگار ہے، نہ ہی صحت ہے اور نہ ہی دیگر جو وسائل ہیں وہ موجود ہیں۔ پاکستان میں زیر تعلیم خاص طور پر افغان بچوں کی تعلیم مکمل کرنے تک بے دخل نہ کیا جائے، ہمیں اجازت دی جائے، اور پھر یہ بھی کہا کہ آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں اور ان کی غلط فہمیاں دور کریں۔ یعنی ایران افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں وہ کہہ رہے ہیں آرمی چیف کو بھی وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ آرمی چیف لیول پر بیٹھ کر، وزیر اعظم لیول پر بیٹھ کر، حکومتی سطح پر بیٹھ کر ان معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کریں اور جو غلط فہمیاں ہیں انہیں دور کریں۔ میاں کھیل نے کہا کہ 50 سالہ تجارتی معاملات 24 دن میں مکمل نہیں ہو سکتے، لہٰذا کاروباری طبقے کو مکمل ریلیف دے کر ٹائم فریم دیا جائے تاکہ وہ اپنا کاروبار سمیٹ کر باعزت طریقے سے واپس جا سکیں۔ اس موقع پر سید نقیب بادشاہ نے کہا کہ UNHCR، طالبان حکومت اور پاکستان مل بیٹھ کر افغانیوں کے مستقبل کا فیصلہ درست انداز میں کریں تاکہ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین میں پھیلی یہ جو بے چینی ہے وہ ختم ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ کاروباری طبقہ اس وقت انتہائی مایوسی کا شکار ہے اور حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہے کہ ہمیں بے دخل نہ کیا جائے اور بے دخلی کے پیریڈ میں اضافہ کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ UNHCR کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ افغان مہاجرین کی بے دخلی پر حکومت پاکستان سے مذاکرات کرے اور ایکسٹینشن یعنی توسیع حاصل کرے، جبکہ کور کمانڈر پشاور سے زور مطالبہ کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی افغان مہاجرین شورا سے مذاکرات کریں۔ سید نقیب بادشاہ نے کہا کہ اگر محسن نقوی، اب یہ بات ہے اصل بات جو جس کی وجہ سے افغانستان میں تھوڑے سے ناراضگیاں بھی، اور وزیر جو خارجہ افغانستان کی جنہوں نے پاکستان کو دورہ کرنا تھا ان کا دورہ بھی اسی بنیاد پر ملتوی ہوتا۔ اب یہ سید نقیب بادشاہ نے یہ بات آج بتائی ہے اس پریس کانفرنس میں کہ اگر محسن نقوی یعنی پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ افغانستان سے ناراض ہو کر آئے ہیں تو اس کی سزا ہمیں نہ دی جائے، ہم جرگے کے طور پر پاکستان اور افغانستان میں معاملات درست کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ جو تاجر ہیں یا یہ جو کاروباری لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ
محسن نقوی اگر ناراض ہو کر آئیں تو اس میں ہمارا قصور نہیں، ہمیں سزا نہ دی جائے، لیکن ہم پاکستان افغانستان کے درمیان مذاکرات کے لیے، ان کے درمیان جو ہے وہ جرگہ کرنے کے لیے، ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ان کا موقف ہے، یہ الزامات بھی ہیں، اور اب دیکھتے ہیں حکومت نے ان کو ویسے بھی 20 سے 22 دن دے گئے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ اب دوسری جانب جہاں پر یہ پیو آر کارڈ ہولڈرز کو پاکستان نے نکالنے کے بعد ان کی چیخیں ویسے بھی سنائی دے رہی ہیں، تو اس کے بعد جو افغان مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے خبر یہ بھی ہے کہ افغان مہاجرین کی واپسی کے ساتھ ہی حکام نے پشاور میں افغان کمشنریٹ بند کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے، جس سے ہزاروں ملازمین کے روزگار خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق کمشنریٹ میں کئی ملازمین نے اپنی نوکریاں حاصل کرنے کے لیے بھاری رشوت ادا کی تھی۔ اس معاملے میں ایک وفاقی وزیر اور ان کے بھائی کے نام بھی سامنے آئے ہیں۔ کچھ ملازمین نے اپنی زمینیں فروخت کی یا قرضے لیے تھے تاکہ یہ نوکریاں خرید سکیں، اور اب ان کے سر پر بے روزگاری کے خدشات منڈلا رہے ہیں۔ کمشنریٹ کے بند ہونے کے اطلاعات نے ملازمین کو گہری تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ ادارہ کبھی خیبر پختونخوا میں مہاجرین کے معاملات کا اہم مرکز تصور کیا جاتا تھا، اور پھر لیکن اب اسے بتدریج آہستہ آہستہ اسے ختم کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ لوگ بھی غیر یقینی کا شکار ہو چکے ہیں جن کا روزگار اس ادارے سے وابستہ تھا۔ اس صورتحال نے سرکاری نوکریوں میں شفافیت اور احتساب کے مطالبوں کو پھر سے زندہ کر دیا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر بھرتیوں کے عمل میں قانونی طریقہ کار اپنایا جاتا تو آج ہزاروں جو خاندان ہیں، جو پاکستان کی، جو پشاور کے، خیبر پختونخوا کے خاندانوں کے سامنے معاشی تباہی کا خطرہ نہ ہوتا۔ افغان کمشنریٹ کا خاتمہ نہ صرف ایک ادارے کی بندش ہے بلکہ ان لاکھوں مہاجرین اور ملازمین کی کہانی ہے کہ جن کی زندگیاں اس سے جڑی ہوئی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کے مستقبل کا کیا ہوگا جو اپنی تمام جمع پونجی لگا کر اس نظام کا حصہ بنے، پیسے دے کر، رشوت لے کر نوکریوں پر لگ گئے ہیں، تو اب بھگتے نا، مزہ آ گیا۔ اب تو یاد رہے گی، افغان مہاجرین کی واپسی کے ساتھ ہی حکام نے پشاور میں افغان کمیونٹی بند کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، جس سے ہزاروں ملازمین کا روزگار خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ اب یہ بات ہے کہ کمیونٹی ویسے ہی بند ہونا ہے، کیونکہ یہ تو صرف افغان مہاجرین کی سہولیات کے لیے بنایا گیا تھا کہ وہ یہاں پر رہ رہے ہیں تو ان کو کیا کیا سہولیات دینی ہے، ان کا کیا طریقہ کار ہوگا، کس طرح، تو وہ چیزوں کے لیے تھا۔ جب اب ان کو سہولیات ہم ختم کرنے جا رہے ہیں، اب ان کو تو واپس بھیجنے، تو اس کے بعد ویسے بھی آپ کو پتا ہے ٹرانزٹ کیمپ اور تمام ضلعی انتظامیہ اور تمام جو آئی جیز ہیں پولیس کو احکامات دیے گئے ہیں کہ افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے اقدامات کریں، ان کا ڈیٹا مرتب کریں، اور پھر 1 ستمبر کے بعد باقاعدہ کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے اب یہ ادارے بند کرنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے، یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے، یا پھر پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین اس انخلاء کے حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں، جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔